Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں، انتہائی محترم مکرم بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم تقریباً 33 بیان اس پر ہو چکے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے ایک اہم موضوع کو چھیڑا تھا اور اس پر کچھ ابتدائی بات کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آج اسی موضوع کو مزید چلائیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ کیا موضوع تھا جی؟ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، نبیوں کے، اور بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ علماء میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، اور یہ اختلاف بالکل غلط ہے یا بالکل صحیح ہے۔ اور یہ بات اس حدیث سے شروع ہوئی تھی، غزوہ بنو قریظہ میں۔ کیا حدیث تھی؟ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھو۔ تو صحابہ میں 2 رائے ہوئی تھی۔ کیا کیا ہوا تھا؟ ماشاءاللہ، چلے اتنا 1-2 آدمیوں کو بھی یاد ہے، میری نجات کے لیے کافی ہے۔ کچھ نے پہلے پڑھ لی تھی اور کچھ نے مغرب کے وقت میں پڑھی تھی، اور آپ نے دونوں کو غلط نہیں کہا۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ گویا کہ ایک صحابہ کے گروہ نے حدیث کے الفاظ کو لیا، بالکل جو الفاظ ہیں اسی پر عمل کریں گے، اور دوسرے جو حضرات تھے انہوں نے حدیث کے معنی کو بھی لیا، کہ مقصد کو، کہ بھی مقصد کیا تھا۔ اور یہی آگے جا کر دو گروپس بنے، آپ کہہ رہے 2 کیمپس بنے، جن میں بعض فقہا اسلام کے جلیل القدر وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث یا قرآن کے الفاظ پر زیادہ زور دیا کہ یہ الفاظ میں جو لکھا ہے بس یہی کرنا ہے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ بنے جو اہل الرائے کہلائے، رائے والے، یعنی وہ قرآن و حدیث کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے مقصد کو سمجھ کر اس سے نئے نئے مسائل نکالتے تھے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو بڑا آسان معاملہ تھا کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے کہ جناب اس مسئلے میں کیا کرنا ہے۔ میں نے غور کریں، میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ مسائل 2 قسم کے ہیں، ایک اصولی عقائد وغیرہ، اس میں اختلاف، اس میں ایک ہی بات ٹھیک ہوگی، جیسے میں نے کہا تھا ختم نبوت ہے، صحابہ کی معصومیت ہے، رسالت ہے، توحید ہے، یہ بڑی بڑی باتیں، اور قیامت کا عقیدہ ہے نا، یہ ساری تقدیر ہے، اس میں ایک ہی بات صحیح ہوگی، جو دوسری بات کرے گا وہ گمراہ ہوگا، یا گمراہ ہوگا یا دائرہ اسلام سے ہی خارج ہوگا۔ جبکہ دوسری قسم کے مسائل جو غالب ہیں، جو زیادہ ہیں بہت، وہ فروعی مسائل ہیں۔ فروعی مسائل جو ہیں اس میں اختلاف اچھی بات ہے اور قابل برداشت ہے، اور اس میں ایک سے زیادہ رائے فقہائے امت کی ہو سکتی ہیں۔ آج اس پر بات ہم کر رہے ہیں فروعی مسائل پہ، مطلب نماز میں بھائی سجدہ سہو فلاں وقت ہوگا نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھانے ہیں، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، کوئی کہتا ہے فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، کوئی کہتا ہے تحیات پہ ٹانگ نکال کے بیٹھنا ہے، کوئی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھنا ہے۔ اس اختلاف کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کو میں ذرا شروع سے تاریخی لحاظ سے شروع کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھیں، اور یہ تو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ بھائی کوشش کریں لکھا کریں، لیکن میں خیال میں آپ تو حافظ ابن حجر اور ابو ہریرہ کے جانشین ہیں، آپ کو ساری باتیں ویسے یاد ہو جاتی ہیں۔ رات کا کھانا یاد نہیں ہوگا میرا خیال میں کیا کھایا، لیکن یہ یاد ہو جاتا ہے سارا، تو بات ضرورت نہیں ہوگی آپ کو، میں تو لکھتا ہوں ابھی تک، جب بھی کوئی بیان سنتا ہوں، لیکچر علمی سنتا ہوں ابھی تک۔ تو
رسول اللہ کے زمانے میں تو مشکل نہیں تھی، صحابہ کو اجتہاد یا دین کے مسائل میں غور کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مثلا کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اب وہ کیا کریں؟ کیوں؟ رسول اللہ سے پوچھ لیا. اب مثلا ایک مرتبہ سفر میں کیا ہوا کہ صحابہ کو یہ تو پتہ تھا کہ تیمم کرنا ہوتا ہے اگر انسان کا وضو نہ ہو، لیکن ایک جہاد کے سفر میں ایک صحابی پر غسل واجب ہو گیا، جنابت ہو گئی. اب پانی بھی نہیں تھا. اب یہ نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ غسل واجب ہو جائے تو کیا کرنا ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو انہوں نے اجتہاد کیا. اجتہاد کیا ہوتا ہے میں آگے عرض کرتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ جب وضو نہ ہو تو پٹی پر ہاتھ لگا کر چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور بازوؤں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. اور اگر انسان کا غسل نہ ہو، جنابت سے ناپاک ہو جائے، تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ پورا جسم کو مٹی میں کرے. تو وہ مٹی میں لیٹ کے پورا رول ہو گئے، اپنے پورے جسم پہ مٹی لگا لی اور جھاڑ لی. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو. اب جب واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جناب میں نے تو ایسے کیا، میرے اوپر غسل جنابت ہو گیا تھا. تو آپ نے فرمایا، آپ نے مسکرایا اور آپ نے فرمایا بھائی تمہیں تو یہ کافی تھا، یوں کرتے اور یوں کرتے اور بس. مطلب یہ بتا دیا کہ وضو کا جو تیمم ہے، غسل کا تیمم بھی ویسے ہی ہے. بھائی غسل کے فرائض تو سب کو یاد ہے نا. اب مسئلہ یہ کہ ہم تھوڑے آگے کے مسائل میں جا رہے ہیں، شروع کے مسائل آگے دوڑو پیچھے چھوڑو. ہاں یہ بنیادی مسائل نماز، روزے، سجدے سوگے یاد ہونے لازم ہے، یہ فرض عین ہے، نہیں تو گناہ گار ہے آدمی. اس کو یاد کرے تو پھر اگلی یہ باتیں چلیں گی. وہ ایک طالب علم، ایک صاحب تھے، ہم پڑھا رہے تھے، ان کو پوچھا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے غسل کے کتنے فرض ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی. کتنے کا؟ 3 فرض. استاد نے کہا واہ بھائی اس کو تو یاد ہے. کہا کہ بھائی 3 فرض کون سے ہیں؟ اس نے کہا جی بات یہ، ایک گرم پانی، ایک تولیہ، ایک صابن، یہ غسل کے 3 فرض ہیں. تو یہ نہ ہو کہ میں آگے کی باتیں کر رہا ہوں، آپ پیچھے غسل کے فرض تولیہ صابن سمجھ کے بیٹھے ہوں. تو یہ مسائل یاد، یہ مسائل اب میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہر ایک بنیادی مسلمان کو یہ بنیادی مسائل نماز، روزہ، زکوٰۃ، استنجا، طہارت کے معلوم ہونے چاہیے، پھر آگے بات چلتی ہے. یہ تو بیسک اور پیریڈک ہے. اچھا اسی طرح مختلف معاملات ہوئے. رسول اللہ کے وقت میں تو نازل ہو رہی تھی نا وحی، تو مسائل آ رہے تھے اور رسول اللہ مسائل کے حل بتا رہے تھے. کہ کیا ہوا؟ ابھی تیمم کا حکم نہیں آیا تھا. ایک غزوے میں حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا رضی اللہ عنہا. تو اب وہ ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے، ادھر پانی نہیں ہے، لوگوں کا وضو نہیں ہے، نماز جا رہی ہے. ابو بکر آئے، حضرت عائشہ کو ایک لگائی اور کہا تمہاری وجہ سے سارا قافلہ رکا ہوا ہے اور سب کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو گم گیا، اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی. تو وہاں پر آیت نازل ہو گئی تیمم کا حکم، فتیمموا صعیدا طیبا. اب بھائی اگر وضو نہیں ہے، پانی نہیں ملا، تیمم کر لو. اور وہ تیمم کر لیا سب نے. اس کے بعد جب سب اٹھنے لگے تو حضرت عائشہ کا اونٹ جب اٹھا اس کے نیچے ہار پڑا تھا ڈھونڈ ڈھونڈ کے. تو ان کی برکت سے تیمم کا حکم آ گیا. اور اس میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام میں جو مسائل ہیں ان کی بنیاد آسانی پر ہے، مشکل پر. شریعت کے مسائل آسان ہیں. اللہ خود کہہ رہے تیمم کی آیت کے بعد یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسرا، اللہ مشکل نہیں چاہتا. آپ کرو یار یہ مولویوں کے پاس بیٹھتے وقتہ پہ جاتا ہے، او جی انج کرو یہ ایسے ہو، یہ حلال یہ حرام، وہ چھوڑو جی. لوگ کہتے ہیں مولویوں کے پاس زیادہ نہ بیٹھا کرو. او آپ اپنی نماز پڑھو، گھر جاؤ جی. مولویوں کے پاس بیٹھتے ہو زیادہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ بینک سے ایسے کام نہیں کرو، ایسے نہیں کرو. تو وہ ذہن میں یہ بات ہے کہ شریعت مشکل ہے. حالانکہ شریعت مشکل نہیں ہے، شریعت آسان ہے. اور بات یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی کے لیے آپ کو کسی انتظام میں تو چلنا ہوگا نا. بغیر انتظام کے آپ کہو کہ میں دنیا کا کاروبار کر لوں، کامیاب ہو جاؤں، تو جنگل میں لوگ ایسے رہتے ہیں. آپ کو اگر بزنس اچھا کرنا ہے آپ کو سرٹن ریگولیشنز پہ چلنا ہوگا. اگر جو ملک جتنے اچھے ریگولیشن بناتا ہے اتنی ترقی کرتی ہے اکانومی. آپ اگر کالج میں پڑھ رہے ہیں تو جتنا اچھا کالج ہوگا اتنے اچھے رولز ریگولیشن زیادہ ہوں گے. اب یہ چاہیں کہ آپ یہ چاہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکری آئے، کہ اسلام پہ بھی چل جائیں، جنت کے اعلیٰ درجے بھی پہنچ جائیں، کرنا کچھ نہ پڑے، بھائی نماز کبھی کبھی پڑھ لی بس ٹھیک ہے. ایسے تو نہیں ہوگا بھائی. جب درجہ اتنا بڑا جنت مل رہی ہے اور جہنم سے مل رہا ہے تو آپ کو بہت سارے اصولوں پہ چلنا ہوگا. اب اصولوں میں ہم موازنہ کریں گے کہ اسلام کے اصول، عیسائیت کے اصول، یہودیت کے اصول، سیکولرزم کے اصول زیادہ آسان اور راحت والے اور اچھے اصول کس کے ہیں؟ تو ہم کہیں گے اسلام کے.
آپ کو کسی اصول میں نہیں چلنا مجھے اور میری نجات بھی ہو جائے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو اسلام کے اصول اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، سب سے آسان اللہ تعالیٰ آسانی کے لیے کہ آسان حکم دے کر تمہیں اللہ جنت میں بھیج دے بہانہ کر کے، اور جہاں مشکل ہوتی ہے شریعت آسانی کر دیتی ہے۔ وضو نہیں ملا تیمم کر لو، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، مریض ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اور لیٹ کے پڑھ لو، مشکل ہی نہیں۔ اچھا جی وضو نہیں رک رہا، خون نکلا جا رہا ہے، مسئلہ نہیں جی، وضو کر لو، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، معذور کے حکم میں آ گئے، کوئی مشکل نہیں۔ اچھا جی ایک آدمی ساری زندگی حرام کماتا رہے، اب وہ کیا کرے بھائی، وہ تو سارا گھر بھی حرام کا، گاڑی بھی حرام کی، اب کیا کرے، سارا پیسہ صدقہ کر دے اور خود فٹ پاتھ پہ آ جائے؟ نہیں بھائی، تم اب توبہ کر لو اور کیلکولیشن کر لو کتنا آپ نے حرام کمایا تھا، گھر بھی اپنا رکھو، گاڑی بھی اپنی رکھو، گھر کی چیزیں بھی رکھو، اب آہستہ آہستہ جو آپ حلال کاروبار کرو یا حلال جاب کرو تو تھوڑے تھوڑے پیسے آپ اپنے صدقہ کرتے رہو۔ آسان ہے، تو آسان راستے بنائے، لیکن آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بس سارا حلال ہو جائے ہمارے لیے تو اور ہم جنت میں بھی داخل ہو جائیں، تو ایسے تو نہیں ہوتا دنیا میں کہیں نہیں بھائی صاحب، مفت میں نہیں۔ آپ جاب پہ بھی نہ جاؤ، آپ کی جاب لگی ہے، کبھی 10 بجے جا رہے ہو، کبھی 12 بجے جا رہے ہو، کبھی کام کر رہے ہو، کبھی نہیں کر رہے، مرضی ہو، آپ بولو مجھے تنخواہ بھی پوری مل جائے، ایسے تو دنیا میں کوئی نہیں کرتا، اللہ کیسے کریں گے؟ اچھا اب یہ ہوا کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو کوئی بھی مشکل آتی صحابہ رسول اللہ سے مسئلے پوچھ لیتے، اب اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں، وہ آپ سے پوچھ لیتے اور آپ بتا دیتے کہ بھائی اس کا مسئلہ ہے۔ تو چنانچہ علماء نے حدیث کی ایسی کتابیں جمع کی ہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ الصحابی یسأل والرسول یجیب، کہ صحابہ سوال کرتے ہیں، رسول اللہ جواب دیتے ہیں، اور آپ کہتے تھے بھائی سوال کیا کرو، انما شفاء العی السؤال، کہ جو جہالت کی بیماری ہے اس کا علاج سوال میں ہے۔ ظاہر ہے جب آپ سوال نہیں کریں گے کسی اتھارٹی سے، کسی پڑھے دین کے پڑھے لکھے آدمی سے جس کو اس چیز کا علم ہے، تو آپ کو جواب کیسے آئے گا، آپ اپنے مسئلے پہ حل کیسے کریں گے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کے پابند ہیں کہ ہم ہر موقع پر یہ سوچا کریں کہ اسلام اس میں کیا کہتا ہے، کہیں میں ناجائز کام تو نہیں کر رہا، کہیں میرا یہ قدم غلط تو نہیں اٹھ رہا، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اور وہ مسئلہ کسی مستند مفتی صاحب سے پوچھا، آج کل تو آسانی ہے، واٹس ایپ پہ مفتیان کرام اویلیبل ہیں، دارالافتاء پہ مفتیان کرام 8 گھنٹے بیٹھے مفت میں، آپ فون کرو آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں، آپ ای میل کر دیں، آپ خط لکھ دیں، آپ کو جواب آ جاتا ہے۔ نہیں تو ذاتی تعلق لوگوں کا ہوتا ہے کسی مفتی سے، کسی بڑے عالم سے، ان سے مسئلہ پوچھ لیا کرتے ہیں۔ یہاں تو یہ مشکل نہیں ہے نا کہ بھائی اپوائنٹمنٹ لو، آپ 3000 کی فیس بھرو اور پھر جا کے آپ کو ہم ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، اور پھر آپ اتنے ایم آر آئی کرا، یہ تو مفت میں بتا رہے ہیں، اس لیے قدر کوئی نہیں ہے نا، فیس لینا شروع کر دیں قدر ہو جائے گی۔ اب جب اللہ کے نبی کی وفات ہو رہی ہے، اب ظاہر ہے جو قرآن میں جتنی آیتوں میں مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ 350 سے 400 ہیں بس، باقی قرآن کی جو تقریباً 6500 آیتیں ہیں اس میں زیادہ قصے، واقعات، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، نصیحتیں، یہ بات ہیں۔ جو قرآن کی آیتیں مسائل سے بات کرتی ہیں، اسٹرکٹلی لا سے بات کرتی ہیں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، تیمم کے مسائل، طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل، ملازمت کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل، وہ بہت تھوڑی ہیں، 350 400۔ اور حدیثیں بھی جو ہیں وہ بھی کوئی تقریباً 4000 حدیثیں جس میں مسائل پر بات ہوئی ہے، جو زیادہ غالب حدیثیں اس میں بھی جنت جہنم اور یہ قصے کی بات ہے۔ اب مسائل تو دنیا میں ساری قیامت تک نئے نکلیں گے، ہر روز نئی پالیسی آئے گی، نیا مسئلہ آئے گا، نئی انوینشنز آئیں گی، نئی ٹیکنالوجی آئے گی، سویلائزیشن چینج ہوگی، کلچر چینج ہوگا، ہیومینٹی کو نئے مسئلے پیش آئیں گے۔ ان مسئلوں کا حل اسلام میں کیسے نکلے گا؟ اگر آپ یہ کہو نہیں نکلے گا تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا اسلام ناقص ہے، اور یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارا دین آج پورا کر دیا اور اللہ کی نعمت پوری کر دی۔ تو دین تو کامل ہے، یہاں تک کہ میں نے پچھلے ہفتے مثال دی تھی کہ اگر انسان چاند پہ چلا جائے تو دین بتائے گا کہ قبلہ کہاں ہے، نماز کے اوقات کیا ہیں، اور میں نے بتایا تھا ہوا بھی۔ تو یہ تو کامل ہے۔ تو اس میں اب یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ اچھا اسلامی ملک فتح ہو رہے تھے، یمن فتح ہو رہا تھا، شام فتح ہو رہا تھا، عراق بغداد اس طرف جا رہے تھے۔ یمن رسول اللہ کی زندگی میں فتح ہو گیا، باقی مصر، بغداد، شام وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔
تو آپ گورنر بنا کے بھیجے تھے. گورنر کا اس زمانے میں مطلب یہ تھا کہ وہ گورنر بھی تھے, وہ قاضی بھی تھے, جج بھی انہی کو ہونا تھا, رولر بھی انہی کو ہونا تھا, مفتی بھی انہی کو ہونا تھا. رسول اللہ کے معاذ وہ ہیں جن کو آپ نے فرمایا تھا اعلمہم بالحلال والحرام, میرے صحابہ میں حلال حرام کے مسائل سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ معاذ بن جبل. ایسے بڑے آدمی ہیں. تو آپ سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جا رہے ہیں, ان کو چھوڑ, یہ آپ کا احترام کریں. اللہ کے نبی ہیں لیکن وہ اونٹ پہ بیٹھے ہیں, گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, اور یہ ان کے ساتھ چل کر الوداع کرنے مدینہ کے باہر حدود تک جاتے تھے. یہ مہمان کا اکرام ہے بھائی. مہمان آئے, آپ جتنے بھی بڑے ہیں, مہمان چھوٹا ہے, آپ اس کو باہر دروازے تک رخصت کرنے جائیں, اس کو وصول کرنے جائیں, ایئرپورٹ سے لینے جائیں, ٹرین سے لینے جائیں. آج کل کہتے ہیں بھائی کریم کراؤ, گھر پہ آ جاؤ, وہ تو آ جائے گا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا وہ جو اخلاق ہیں, وہ جو عزت ادب دینا دین نے سکھایا, وہ پورا نہیں ہوتا آپ کا. تو آپ نے کہا معاذ اب تم یمن جا رہے ہو, پورا یمن میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. یمن کا اوپر کا حصہ معاذ کے اور نیچے کا حصہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے. تو بما تقضی یا معاذ, فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب سے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان لم تجد, اگر اللہ کی کتاب میں وہ مسئلہ نہ ملے, تمہیں کوئی نیا مسئلہ پیش آیا, جھگڑا پیش آیا, قرآن میں اس کا حل نہیں ہے, تو کہا فبسنتی رسولک, یا رسول اللہ آپ کی سنت سے مسئلہ حل کروں گا. اور آپ نے فرمایا کہ اچھا اس میں بھی نہ ملے تو, اب یہاں رک جائیں. یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے آئیں گے جس کا حل قرآن میں واضح نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کے نبی معاذ کو کہہ رہے ہیں قرآن میں نہیں ملے گا مسئلہ تو کیا کرو گے؟ اس کا مطلب قرآن میں نہیں ہے نا, اور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ 350 آیتیں دنیا میں آج تو نماز کے 10 لاکھ مسائل ہیں, تو حل کیسے نکلے گا؟ وہ تو نئے مسائل آئیں گے. اچھا یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے جس کا حدیث میں واضح حل نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے معاذ اگر حدیث میں بھی حل نہ ملے تو کیا کرو گے؟ اب آگے معاذ نے فرما رہے اجتہد برأیی ولا آل جہدا, میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کمی نہیں کروں گا, پوری کوشش کروں گا. یہاں سے اسلام کا تیسرا اصول نکلتا ہے اجتہاد کا, جو میں اب اس پہ ہم چل رہے ہیں کہ امت میں اختلاف کیوں ہوتا ہے, فروعی مسائل میں اختلاف, حنفی شافعی مالکی, اور یہ اختلاف اچھا ہے یا برا ہے, اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ اس پہ ہم بات چل رہے ہیں. تو اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی جو قرآن و حدیث کا ماہر ہو, وہ کسی نئے مسئلے کا حل نکالے قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور وہ دیکھے کہ اس مسئلے کے مطابق قرآن میں کیا آیتیں ہیں, حدیث میں کیا حدیثیں ہیں جو اس کے قریب ہیں, اور پھر اس نئے مسئلے کو دیکھے اور اس نئے مسئلے کو دیکھ کر سوچے کہ یہ مسئلہ فلاں حدیث کے مطابق یا فلاں 2-4 حدیثوں کو ملا کر یہ ہونا چاہیے, نئے مسئلے کا جواب دینا, اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اور اجتہاد میں بنیادی شرط یہ ہے کہ جو اجتہاد کرنے والا ہو وہ بہت مضبوط فقیہ ہو. اجتہاد کرنے والے کو کہتے ہیں فقیہ, یعنی اسلامک لا کا ماہر کہتے ہیں فقیہ کہلاتا ہے, فقیہ, جورسٹ اس کو انگلش میں کہتے ہیں, جورسٹ, یعنی بڑے لیول کا جج جو لا ڈیڈیوس کرتا ہے, نکال سکتا ہے لا, کیونکہ ہر جج بھی لا نہیں نکال سکتا, بلکہ لا تو پارلیمنٹ نکالتی ہے, لیکن جج اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے, اس کی تشریح کرتا ہے, اس تشریح میں وہ نیا قانون بنا رہا ہوتا ہے ایکچولی. تو ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ نہیں کر سکتا یہ کام. اس لیے علماء نے اس کی بڑی کڑی شرائط رکھی کہ بھائی وہ قرآن کی آیت احکام کو سمجھتا ہو, حدیثوں کو سمجھتا ہو. تاریخ میں جتنا اجتہاد ہوا ہے, امام ابو حنیفہ نے کیا کہا, امام شافعی نے, امام محمد نے, امام یوسف نے, ابن تیمیہ نے, امام بخاری نے کیا کہا, اس کو پتہ ہو, عربی کو سمجھتا ہو, کیونکہ عربی کو نہیں سمجھے گا, صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کر اجتہاد کرے گا, بالکل غلط کرے گا, کیونکہ ترجمہ قرآن کی طرح یا حدیث کی طرح ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو الفاظ ہیں, ان الفاظ میں بڑا راز ہے, ان الفاظ میں اصل بات ہے. تو قرآن کے ٹیکسٹ کو سمجھتا ہو, عربیت کو سمجھتا ہو, قرآن کی گرامر سمجھتا ہو, قرآن کا لٹریچر بلاغت سمجھتا ہو, کہ ایک بات کو 10 انداز میں کہا جا سکتا ہے نا, زبان دانی تو یہ ہوتی ہے نا. تو لیکن وہ ایک بات کو 10 انداز میں قرآن نے کیوں کہا, اس بات کو ایسے کیوں کہا اور ایسے کیوں کہا, اور قرآن اس سے کیا مسئلہ نکال, یہ ساری باتیں سمجھتا ہو, اصول فقہ سمجھتا ہو, اصول حدیث سمجھتا ہو, اصول تفسیر سمجھتا ہو, قرآن کی آیتوں کی تفسیر جو صحابہ نے کی, جو پرانے مفسرین نے کی, وہ سمجھتا ہو, پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ نئے مسائل میں اجتہاد کر سکے اور نئے مسائل کا حل نکال سکے. میں ایک مثال دوں. مثلا قرآن مجید میں آیا یسألونک عن الخمر
اللہ نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر رجز من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ شراب اور جوا جو ہے یہ شیطان کا عمل ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ یہ چھوڑ دو کا مطلب حرام ہو گیا۔ قرآن جس کو کہے چھوڑو وہ حرام ہے، قرآن جس کو کہے کرو وہ فرض ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں تو صرف شراب بنتی تھی، اور وہ شراب بنتی تھی انگور کی اور کھجور کی۔ اب جب اگلا زمانہ آیا تو شراب بننا شروع ہو گئی، اور چیزوں کی بھی، گندم کی بھی شراب بن رہی ہے جناب، بارلے کی بھی بن رہی ہے، اور ہر چیز سے بن رہی ہے، آج بھی بنتی ہے۔ یہ جو مختلف نام ہیں تو اس میں جو وائن ہوتی ہے وہ تو گریپ سے بنتی ہے، اور جو وڈکا وہ دوسرے نام ہوتے ہیں وہ تو گریپ سے نہیں بنتی۔ اچھا، اسی طرح ڈرگز آنا شروع ہو گئے، افیم آ گئی، چرس آ گیا۔ اب جناب اب یہ تو قرآن میں نہیں ہے کہ افیم کا حکم کیا ہے، چرس کا حکم کیا ہے، وڈکا کا حکم کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کیا کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس وقت صحابہ نے پھر اجتہاد یہ کیا کہ بھائی ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیوں کیا، ہم اس کے مقصد، وہی اثر والی بات کہ اللہ کے نبی نے کیوں کہا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھو، اس لیے کہا تھا کہ مقصد تھا تیز جو۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم علت نکالیں گے، اس کو کہتے ہیں علت۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا رہا ہوں کہ مفتی کی بات کو سمجھنا کیسے ہوتا ہے۔ بھئی وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ایسی مشترک بات نکالیں گے جس کو ہم آگے بہت سارے نئے چیزوں پہ نکال سکیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی شراب میں شراب میں بہت ساری کوالٹیز ہیں نا، لیکن کون سی کوالٹی ایسی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کہا شراب حرام ہے۔ اب مثلا اگر آپ کو شراب انگور کا جوس ہے، یہ بھی شراب کی ایک کوالٹی ہے، تو کیا سارا انگور کا رس حرام ہو جائے گا، یا کھجور کا ہر رس حرام ہو جائے گا؟ یہ بات تو نہیں۔ اچھا، شراب میں یہ ہو سکتا ہے کہ شراب لیکوڈ ہے، تو کیا ہر لیکوڈ حرام ہو جائے گا؟ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، شراب میں کوالٹی یہ ہے اس کا کلر، تو سیب کے رس کا بھی وہی کلر ہوتا ہے، تو کیا وہ حرام ہو جائے گا؟ تو صحابہ نے یہ نکالا کہ نہیں، شراب میں ایک کوالٹی ایسی، ایک وصف ایسا ہے جس کی وجہ سے شراب حرام ہے، وہ ہے سکر، یعنی نشہ۔ شراب کرتی ہے نشہ، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو چیز نشہ کرے وہ حرام ہے، اور یہ حدیث میں آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب آج کے زمانے تک جتنے نئے ڈرگز نکلیں گے وہ سب حرام ہوں گے، اس علت کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں نشہ ہے یا نہیں ہے۔ افیم کو حرام کیا جناب انہوں نے، ہیروئن کو حرام کیا، اور شراب کی مختلف اقسام کو حرام کیا۔ اب کرسٹل میتھ پتہ نہیں کیا کچھ آنا شروع ہو گیا جو ہماری یونیورسٹیوں میں اللہ بچائے آج ڈرگز ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جناب شراب چائے میں نشہ ہے، تو کیا مطلب چائے حرام ہے؟ تو یہ جو آدمی کہہ رہے ہیں نا عام آدمی چائے میں نشہ ہے، یہ نشے کو سمجھ نہیں رہا، نشہ کس کو کہتے ہیں؟ چائے میں نشہ نہیں، وہ اس کا مطلب یہ چائے میں ایڈکشن ہے۔ ایڈکشن الگ چیز ہے، نشہ الگ چیز ہے۔ چائے میں نشہ ہے مطلب دل کرتے پینے، سگریٹ میں نشہ ہے، تو کیا سگریٹ حرام ہے؟ سگریٹ مکروہ ہے، حرام ہے۔ سگریٹ نشہ اس کو کہتے ہیں فقہا نے، پھر اب آگے فقہا آ گئے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ نشہ آور چیز حرام ہے، لیکن حدیث میں یہ نہیں ہے نشہ کس کو کہتے ہیں۔ اب یہ آگے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، انہوں نے کہا بھئی اب ہم نفع کی ڈیفینیشن کرتے ہیں سکر کی، تو انہوں نے سکر کی ڈیفینیشن کی، اور تھوڑا سا فرق ہے لیکن تقریباً یہ پہنچتے ہیں کہ جناب نشہ اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کر لے اس کی عقل اپنے ٹھکانے پہ نہ رہے۔ اب اس کی علامتیں بنائیں، اگر چلاؤ تو سیدھا نہیں چلے گا، اور بہکی بہکی باتیں کرے گا، اپنے ہوش و حواس میں پوری طرح نہیں رہے گا۔ یہ انہوں نے تعریف اور اس کی علامتیں بیان کر دیں۔ جیسے دنیا میں، امریکہ میں، یورپ میں کوئی آدمی، کیونکہ وہاں ڈرائیونگ میں نشہ منع ہے، کوئی آدمی ڈرائیو کرتے ہوئے پولیس پکڑ لے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ یہ جو لائن ہے نا اس کے اوپر چلو، جو روڈ کے بیچ میں لائن ہوتی ہے نا، اگر وہ چل لے تو پتہ لگے کہ یہ نشے میں نہیں ہے، کہ نہیں چل سکے یوں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ نشے میں ہے۔ اس سے یہ میں نے آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا، ایسی ہزاروں مثالیں ہیں کہ فقہا کیا کام کرتے ہیں، اور امت کو مفتیوں کی ضرورت اور فقہا کی ضرورت کیوں ہے۔ کیونکہ دنیا میں لاکھوں نئے مسائل ہیں، اور اسلام ہر مسئلے کے بارے میں حل بتائے گا، اور ہر مسئلے کا حل قرآن حدیث میں واضح نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بنیاد قرآن حدیث سے نکلی ہے۔ شراب کا لفظ قرآن سے نکلا، اس کی علت جو ہے وہ حدیث سے نکلی، اور علت کی ڈیفینیشن فقہاء کرام نے کی۔ تو ہمیں فقہا کی ضرورت ہے، کیونکہ دے آر دا انٹرپریٹرز آف دا شریعہ۔
جس طرح جج جو ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ قانون کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. کانٹریکٹ لا 150 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا, لیکن پاکستان کا جو کانٹریکٹ لا ہے اس کی نئی نئی صورتیں روز آ رہی ہیں کیونکہ نئے کانٹریکٹس آ رہے ہیں دنیا میں نئے کاروبار آ رہے ہیں, تو وہ کون کرتا ہے؟ وہ جج کرتا ہے. تو قرآن ایسا ہے جیسا کہ پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا, اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لکھ دی, بھئی یہ قانون ہے تمہارا, اور فقہا جو ہیں وہ جج کی طرح ہیں. قیامت تک جتنے نئے مسائل آئیں گے فقہا تشریح کر کے بتاتے رہیں گے کہ بھائی اس مسئلے کا حل قرآن حدیث میں کیا ہے, کیسے نکالنا ہے, کیا ہوگا. اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلم کو الاؤ کیا تھا. یعنی ویسے تو ضروری ہے کہ آپ کوئی چیز بیچ رہے ہو تو اس کا آپ کے پاس وہ موجود ہونی چاہیے. جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے وہ آپ بیچ نہیں سکتے, آپ کو جائز نہیں ہے. جو چیز آپ کی اونرشپ میں نہیں اس کو بیچنا حرام ہے. لیکن آپ نے ایک ایکسیپشن بیانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سلم جو ہے وہ جائز ہے. سلم کیا ہوتی ہے کہ یہ جو کسان کرتے ہیں کہ بھئی کسان کو ضرورت ہے ابھی اپنے بیج کے لیے اور کھاد کے لیے پیسوں کی, اور وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو کسان کسی سے پیسے لے لیتا ہے اور اس کو اپنی کھیتی پہلے ہی بیچ دیتا ہے کہ بھئی اس ریٹ پر میں آپ کو بیچتا ہوں, ویٹ کے حساب سے میں 4 مہینے بعد جب فصل آئے گی میں بیچ دوں گا. اس کو اللہ کے نبی نے الاؤ کیا. یہ ایک ایکسیپشن ہو گئی کہ ابھی کسان اپنی کھیتی بیچ رہا ہے اور کھیتی کا مالک نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات, کھیتی اس کے بعد نہیں ہے. تو آپ نے کہا سلم جائز ہے کیونکہ ضرورت ہے, یہاں پر ضرورت ہے. وہ کسان کیسے کرے, کسان کو بھی ضرورت ہے, جس کو اس نے بیچنا ہے ان کو بھی ضرورت ہے. تو پہلے پیسے لے لے کسان, اور اس کی شرطیں ہیں کہ طے ہو جائے بھئی گندم ہوگی کون سی کوالٹی کی ہوگی, کتنی کیسی گندم ہوگی, کس دن بیچ دوں گا میں آپ کو, کیسی دوں گا, کتنے کلو دوں گا, یہ ساری شرطیں, کس جگہ پہ دوں گا, ڈیلیوری کہاں ہوگی, یہ طے کر کے جائز ہو گئی. اب ایک نیا کانٹریکٹ آ گیا جناب استثناء کا صحابہ کے زمانے میں کہ بھئی ایک موچی ہے اور موچی سے جو نا آپ نے جوتے بنوانے ہیں مثلا, تو وہ اب جوتے بنوانے تو موتی کے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ وہ را مٹیریل چمڑا خریدے. تو اب یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے پیسے دے دیں اور وہ پھر آپ کا جوتا وتا خرید کے بنا کے, چمڑا خرید کے, دھاگا خرید کے آپ کو بنا کے دے دے گا, ربر خرید کے. کیا یہ جائز ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ جائز ہے کیونکہ سلم جائز تھی اور وہاں پر بھی ضرورت تھی ایڈوانس سیل کی, یہاں بھی ایڈوانس سیل کی ضرورت ہے تو استثناء جائز ہے. تو آج جتنے بلڈنگ کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ استثناء پہ ہوتے ہیں. یعنی ایک بلڈر ہے, اس کو بلڈنگ بنانی ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے ظاہر ہے, تو وہ جن کو اس نے فلیٹس بیچنے ہیں وہ ان سے پہلے پیسہ لے لیتا ہے اور ان کو بیچ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب آپ کا فلاں فلیٹ ہو گیا یا آپ کا فلاں پلاٹ ہو گیا, میں آپ کو بیچ دیتا ہوں اور جب بنے گا میں آپ کو حوالہ کر دوں گا. تو یہ جائز ہے. یہ کس بیس پہ جائز؟ اب آپ دیکھیں 1400 سال بعد کا ایک کانٹریکٹ وہ جائز ہو رہا ہے اس بیس پہ جو پہلے فقہا نے اجتہاد کیا تھا صحابہ نے کہ یہ بلڈ اینڈ ڈیلیور کانٹریکٹ ہے. ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ بلڈر جس کو بیچے گا وہ آدمی آگے نہیں بیچ سکتا, وہ آدمی آگے نہیں, کیونکہ بلڈر کے لیے جائز ہے, وہ تو بنا کے دے رہے ہیں, اگلے آدمی تو نہیں بنا رہا نا, اس کو تو جب تک اس کے قبضے میں نہیں آئے گا وہ آگے نہیں بیچ سکتا. یہاں تک ہم نے بات یہ سمجھ لی کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جس کا قرآن میں حل نہیں ہے, تو ان لوگوں کی بات نفی ہوگی جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. آج ایسے بھی گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حدیث ضروری نہیں ہے. تو بھائی بہت سے حدیث ضروری نہیں ہے تو قرآن میں تو نماز کا طریقہ بھی نہیں ہے, پورا زکوٰۃ کا طریقہ بھی نہیں, حج کا طریقہ بھی نہیں ہے, تو دین کو ہی برباد کر دیا. اور جب ہم نے کہا کہ بہت سی چیزیں حدیث میں نہیں ہیں, اجتہاد کرنا پڑے گا, تو ان لوگوں کی نفی ہو گئی جو کہتے ہیں بس صرف قرآن حدیث سے ہر مسئلے کا حل نکالو. صرف قرآن حدیث سے ہر مسئلے کا حل نہیں نکلتا, نکلتا ہے. آگے آپ کو فقیہ کی ضرورت ہوتی ہے جو قرآن حدیث کو دیکھ کر, مفتی صاحب دیکھ کر بتائیں گے آج کے زمانے میں اسٹاک ایکسچینج میں آپ کو کیا کرنا ہے. قرآن میں تو کہیں نہیں ہے اسٹاک ایکسچینج میں کیا کرنا ہے, قرآن میں تو کہیں نہیں ہے جہاز میں نماز کیسے پڑھنی ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں علماء اور مفتیان کرام مستند کی ضرورت ہے جو ہمارے زمانے کے نئے مسائل کا حل ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے رہیں. آج ہم نے اجتہاد کی ضرورت سمجھ لی. اگلے ہفتے ہم پھر اس بات کو کریں گے کہ جب اجتہاد ہوتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے, اور فقہا کا اختلاف وہ رحمت ہے, اور ہمیں اس اختلاف کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to